تمام عالم اسلام کو ہدایت ٹی وی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک بہت عمدہ ماشاءاللہ جو سلسلہ چل رہا ہے جی، اور اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالرز بھی آئیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی ہم لیں گے۔ تو میں یہاں پہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، جی، وہ اپنے آپ کے اور اپنے سامعین اور ناظرین کے گوشگزار ضرور کروں گا، چونکہ ایسے جو واقعات ہیں نا وہ ایمان کو گرماتے ہیں، بے شک، وہ واقعات ان سے ایمان جو ہے وہ زیادہ جاگتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ تھا کہ یہ علامہ ہلی کے دور کا واقعہ ہے، اور چونکہ ہے بھی انہی سے ریلیٹڈ، جی، تو ان کے دور میں وہ دور ایسا تھا جب لوگ تقیہ کرتے تھے، تقیہ میں زیادہ رہتے تھے اور شیعوں کو چن چن کے مارا جاتا تھا۔ تو اس وقت ایک بدبخت تھا جس نے ایک کتاب لکھی، اینٹی شیعہ بک لکھی، اور ایک دعویٰ کیا کہ اس کتاب کا جواب جو ہے نا وہ کوئی شیعہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ دعوے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کلیم کر دیا کہ شیعہ کیا ان کے جو گزر گئے ہیں ان کو بھی قبروں سے اٹھا کے بولو تو اس کتاب کا جواب نہیں دے۔ اب یہ چیلنج تو بہت بڑا تھا۔ اب وہ دور بھی ایسا تھا کہ جس دور میں جو میڈیا تھا وہ اس وقت کی مساجد ہوا کرتی تھی، جمعہ کا اجتماع ہو گیا، درس و تدریس کے عمل ہو گئے، وہاں پہ لوگ جا کے باقاعدہ اس ٹائپ کے تو اسکول ہوتے نہیں تھے اس ٹائم، تو جو درس تھے اس وقت وہ فل ہوتے تھے لوگوں سے۔ اس میں اس نے یہ چیلنج کرنا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے 40 سال کی محنت سے جو 4000 اوراق پہ مشتمل ہے، اگر کوئی شیعہ ہے تو مجھے آ کے اس کا جواب دے۔ چیلنج بہت بڑا تھا، لیکن اب اس چیلنج کے ساتھ ساتھ وہ کتاب بھی نہیں کسی کو دے رہا، اچھا، چونکہ وہ دور ایسا تھا نا کہ جب پرنٹنگ پریس نہیں تھے، جب سب کچھ لکھنا ہے تو ہاتھ سے لکھنا ہے۔ جس کتاب کو لکھنے میں اس کو 40 سال لگ گئے، اور 40 سال کے بعد اس نے کیا لکھا تو وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اب وہ تھا بھی سنگل صحیفہ اس کے پاس کہ یہ میں جو لکھا ہے یہ میں اگر کسی کو دے دوں، خدا نہ خواستہ کسی شیعہ کے ہاتھ ہی لگ جائے تو اس نے تو اس کو جلا دینا ہے، تو وہ ڈرتا تھا۔ اور ایون اس کی حفاظت اس طرح کرتا تھا جیسے وہ مائیں بچوں کی نہیں کرتی، ٹول ٹول کے راتوں کو ٹوٹ کے دیکھنا کہ میری کتاب محفوظ ہے، کہیں بلی تو نہیں اٹھا کے لے گئی۔ تو یہ وہ جب مسئلہ علامہ ہلی کے پاس پہنچا، علامہ ہلی بہت بڑی شخصیت ہے تشیع میں، اور یہ وہ خانوادہ ہے جس کے ایک ہی وقت میں 18 مجتہد گزرے ہیں، ایک ہی وقت میں 18 مجتہد، اور سب کے سب جامع الشرائط مجتہد رہے۔ خیر، عظیم ہستیاں تھیں۔ ابھی علامہ اپنے علامہ کے سٹیٹس پہ نہیں پہنچے تھے، ابھی طالب علم تھے، اور دیکھیں کتنی دین شناسی اور دین کو اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ علامہ نے کیا کیا کہ علامہ کو جب یہ پتہ چلا تو علامہ نے کہا کہ یہ اب مجھ پہ واجب ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں کسی طریقے اس کتاب کو حاصل کروں۔ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے اس پہ، اس بندے پہ۔ تو علامہ نے کیا کیا کہ پہلے تو بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ صحیفہ مل جائے۔ اب وہ جو پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ تو لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں مطلب میرے پاس ایک ہی صحیفہ ہے، میں ان کو دے تو رہا نہیں ہوں، تو وہ بس مسجد میں اعلان کر دینا جی میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے۔ اب وہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان میں بھی اتنی سینس اجاگر نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ تم نے ان کو ہے کیا، وہ تم نے ان کو صحیفہ دیا، انہوں نے پڑھا جواب نہیں دیا، یا ویسے ہی اس کتاب کو لے کے بیٹھے ہو۔ تو قبلہ نے کیا کام کیا، علامہ ہلی جو خود ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ابھی خود علامہ کی پوزیشن پہ بھی نہیں تھے، تو لوگ ان کے مداح جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان سے درس و تدریس کا وہ سلسلہ انہوں نے چپکے چپکے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس فریضہ کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کے گھر، اس کے ہاں شاگردی اس کی اختیار کر لی، جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا جواب نہیں دے سکتے، اور ایسی شاگردی اختیار کی کہ اس کو پتہ نہ چلنے دیا کہ میرا مسلک کیا ہے، میں کس عقیدہ سے ہوں۔ اور جب اس کا ٹرسٹ پورا پا لیا تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر علامہ ایک دن ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے استاد بھی ہیں، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، تو میں بھی پڑھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسا کیا بیچ میں لکھ دیا ہے تاکہ میں بھی ذرا ان کے ساتھ جا کے بات تو کروں نا جی۔ تو اب وہ پھنس گئے،
کتاب دے نہیں سکتے تھے چونکہ انہیں پتا تھا جو انہوں نے بیچ میں لکھا ہوا ہے وہ 1 منٹ میں اس کا جواب آ جائے گا، لیکن ایک ہوا بنا دیا نا، ایک پروپیگنڈا، اور اس قسم کے پروپیگنڈا آج تک ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کے جواب بھی آج تو آسان ہے، بازار گئے، کتاب لی، اسکین کی، اور اس کا انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس کو مرتب کر دی اور آگے چلا دی۔ اس دور میں آپ یہ دیکھیں کہ 4000 اوراق کو لکھنا، جہاں پہ ایک ورک کو لکھتے ہوئے، اور وہ بھی ہمیں اردو لکھتے ہوئے نا ایک پیج لکھنا ہو تو 10-15 منٹ آج لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ پریکٹس نہیں رہی۔ تو عربی کی لغت تو اور بھی زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور اس میں مشکلات بھی کافی ہیں۔ تو وہ انہوں نے ایک شرط رکھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ مان رہا ہے کتاب تو میں کیا کروں اس کا۔ شاگرد بھی اتنا پیارا بن گیا ہے کہ میری اس نے کوئی بات ٹالی نہیں، اور اب اس نے مانی، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ دوں گا، آئندہ مجھ سے مانگنا نہیں، عشاء کے بعد لے جانا اور فجر سے پہلے واپس کر جانا۔ اب علامہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ شرط ایسی رکھ رہا ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں 4000 اوراق کو کاپی کرنا، چونکہ وہ اس کی کاپی بھی تو ایسے کرنی تھی کہ 4000 اوراق کو لکھنا تھا ہاتھ سے، تو ظاہری بات ہے وہ کوئی انہوں نے خود ہی لکھنا تھا، کسی اور کو بٹھا کے وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر بذات خود 4000 اوراق کا جمع کرنا، چونکہ اس دور میں یہ A4 پیپر جو ہوتا تھا اس کو جمع کرنا، یہ جو A4 پیپر آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ نایاب تھا نا، تو بڑی انہوں نے ریاضت کی، انہوں نے بڑی اس میں 4000 پیپر کہیں سے اکٹھا کیا، اور اس میں انہوں نے روشنائی لی، قلم لی، سارا انتظام مکمل کیا۔ بہت شکریہ باقر بھائی، آپ کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ ہم بیٹھے ہیں بنا ناشتے کے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں بہت شکریہ، سلامت رہیے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ ایک فیملی ماحول ہے، ان کو ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہم یہاں بڑے ریلیکس ماحول میں بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ تو میں اسی واقعہ کی تکمیل کرتا ہوں کہ بڑی مشکل سے 4000، اور پیپر اس وقت مہنگا بھی بہت تھا، جو اوراق بنتے تھے وہ سستے نہیں تھے، بہت مہنگے تھے، سارے اوراق جمع کیے، سیاہی جمع کی، قلم جمع کیے، پورا انتظام کر کے رکھا۔ اب کتاب آ گئی تو ذہن میں یہ بھی پریشانی کہ میں کس طرح سے اس کتاب کو لکھوں گا، چونکہ ایک ورک لکھنے میں مجھے 10 سے 15 منٹ تو لگ جائیں گے۔ اب وہاں پہ منٹوں میں تو اس وقت مجھے نہیں پتا وقت ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہی ہوگا ان کے ذہن میں کہ فجر تو کچھ 7 کے بعد فجر کی نماز ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، تو میں یہ واپس کرنی پڑیں گی، لیکن باہر کیف ان کے اندر ایمان اتنا تھا کہ میں نے جو بھی ہو جائے میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو گویا وہ لے کے گئے اور مشغول ہو گئے پہلا ورک لکھنے میں۔ ابھی پہلا ورک مکمل نہیں کیا تھا، یکا یک ایک ایسی ہستی آئی کہ جنہوں نے آ کے دق الباب کیا، اور آ کے خاموشی سے پاس بیٹھ گئے، سلام کیا، اور کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آپ مجھے دیں، میں ذرا لکھنے میں ذرا زیادہ ماہر ہوں تو میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ یہ کریں کہ اس کی نمبرنگ کرتے جائیں، مطلب پیج نمبر 1 2 3، چونکہ اس کی ترتیب بھی تو دینی، یہ نہ ہو کہ اس کی ترتیب 4000 اوراق کی اگر ترتیب نہیں دی تو معاملہ تو بگڑ گیا، پیج نمبر 10 ہو سکتا ہے پیج نمبر 100 پہ چلا جائے، اور پھر وہ 4000 اوراق کو ڈھونڈتے پھریں کہ کس کی کس کے ساتھ سیاق و سباق ملتا ہے۔ اب وہ چونکہ مگن اتنے تھے اس کام میں، کام اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میں یہ تو دیکھوں کہ جو آ کے میری مدد کر رہا ہے وہ کون ہے، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک انسان بس مگن ہو جاتا ہے ایک کام میں محو ہو جاتا ہے، تو اس کو دنیا کی وہ پرواہ نہیں رہتی، وہ بس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ ابھی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر وہ جو لکھتے تھے اوپر، صرف ایک نمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 1 نمبر ابھی لکھ کے تو اگلے پیج کی طرف قلم اٹھاتا نہیں تھا، تو وہ پیج میرے پاس آ جاتا تھا کہ لو مکمل ہو گیا اگلا پیج۔ اور یہ حقیقت کا واقعہ، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اس کو علماء نے بیان کیا ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکمل ہو گئی کتاب فجر سے پہلے۔ اب فجر سے پہلے جب وہ کتاب مکمل ہوئی، ساری نمبرنگ کمپلیٹ ہو گئی، تو یکا یک آغا کے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا کہ یہ ایک پیج لکھنے میں مجھے 15 سے 20 منٹ اگر لگے ہیں تو 4000 یہ تو ناممکن کام تھا۔ اور ایک ہستی وہ آئی جس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا، اور میں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اتنا محو تھا۔ تو وہ بھی ذہن میں اس خیال کا آنا تھا، آنکھ اٹھا کے دیکھی تو ہستی غائب۔
ہستی غائب, غیب سے مدد ہو. ہستی غائب, اور خود امام زمانہ موجود تھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر انہیں اس چیز کا علم ہو گیا کہ امام نے میری مدد کی. امام مدد کس طرح کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی, بے شک جو نیت آپ کی صاف ہو نا, بے شک پہلا قدم. خدا بھی تو کہتا ہے نا حدیث قدسی میں کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک قدم تم بڑھاؤ 70 میں بڑھاؤں گا. بے شک. ٹھیک ہے, تو ایک قدم, اگر آپ اس ایک قدم کی شرط کیا ہے, ایمان ہو, تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, ایمان ہو. ایمان شرط ہے نا جی ہر عبادت کی. تو ایک قدم انہوں نے بڑھایا, امام نے خود آ کے مدد کی, اور جب مدد کی تو پھر ساتھ ہی آپ نے ان میں اس پیراگراف میں فرمایا. ایک کال لیتا ہوں اور پھر اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ میں نقید برادر ہوں. آپ کا واقعہ سنا ہے, ایمان تازہ کر دیا آپ نے, لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی, اگر اجازت دے تو. بسم اللہ. جی بسم اللہ. کہ آج پچھلے دنوں کی صاحب بات ہے, کوئی زیادہ دور نہیں, چند سالوں کی بات ہے, کہ یہاں پہ بھی ہمارے ایک ایسے طور کی سوچ رکھنے والے وہ ایران گئے, اور ایران سے کوئی 20,000 کتابوں کی وہ لے کے آئے, سی ڈی وغیرہ, اور انہوں نے آ کے یہاں پہ ٹی وی پہ رمضان کے مہینے میں بیٹھ کے دعویٰ کیا کہ میں نے اتنا کچھ شیعوں کو دے دیا ہے کہ 150 سال تک یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور جو کچھ انہوں نے کہہ سکتے تھے انہوں نے شیعوں کے اور شیعہ مذہب کے خلاف بولنا تھا وہ بول گئے, اور بہت زیادہ ہی بول گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 150 سال تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا ان کا کوئی عالم. تو یہ تو پھر در آل محمد کے ماننے والے ہیں, اور باب علم سے انہوں نے علم حاصل کیا, جن کو ان کو کس چیز کی کمی ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اس کے سارے جواب دے کے اس کے گھر پہنچا دی, اور کہا کہ اب سوچو کہ ہمارے سوالوں کا جواب تم 1400 سال سے نہیں دے سکتے تو آپ نہیں دے پاؤ گے. تو جو ہمارے باب علم سے حاصل کرنے والے عالم ہیں, ان کے پاس آج کے دور میں بھی ان کے سامنے یہ اس قسم کے دعوے آتے ہیں, لیکن ان کا منہ موڑ دیا جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد. تو یہ آپ کے ٹی وی نے یہ سب کچھ کیا تھا, اور آپ کے ٹی وی پہ یہ جواب دیے گئے تھے. اور بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو ہمارے لیے ہمارے تو منہ بند کر کے رکھ دیے آپ لوگوں نے, معافیاں مانگی گئی, اور اپنے چینل میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ تو ہر دور, یہ تو ہمارے اماموں کے ساتھ 35,000 سوالوں کا جواب ہمارے امام جو 25 سال کی عمر کے تھے انہوں نے دے دیے تھے. تو جہاں یہ سلسلے چلتے ہیں, ہمیں یہی تو دعویٰ ہے, ہمیں تو یہی تو دعویٰ ہے کہ آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو علم دیں گے, کیونکہ ہمارا علم وہ ہے جو شہر علم سے چلتا ہے اور باب علم کے راستے ہمارے تک پہنچتا ہے. تو ہم یہ لیتے ہیں علم ہاں سے, ہم مقابلہ کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ علم ہے کیا. آپ لوگوں نے, آپ کو پتا ہوگا کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہماری تو لائبریریاں جلا دی گئیں, ہماری لائبریریوں کو دریا فرات میں ہو گیا تھا سیاہی کی وجہ سے, لیکن یہ علم نہ رک سکا, یہ علم چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا. اس کی سے بڑی میں ختم کرتی, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن کو مانتے ہیں انہوں نے قیامت ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کچھ کر لیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ پروگرام میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ میری بہن آن ایئر ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, بات کیجیے. بسم اللہ. ہاں جی السلام علیکم بھائی صاحب, بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت ہی بہترین علماء کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں پہ ائمہ خیر کا ذکر ہو وہاں پہ ان کی بات کرنا وہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, کہ ان سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم نہیں آیا نہ آ سکتا ہے. ان کی بس کوئی سوال تو نہیں پوچھنا تھا, بس ایسے ہی ان کے عشق میں چاہتی ہوں کہ آپ تو عید ہے اور تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ امام وقت پر ایک دفعہ درود بھیج دیں. بہت شکریہ میری بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں نا جی, یہ محبت ایسی ہے. صلوات درود کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تو کل بھی قبلہ سے ہم نے یہ دعا کے متعلق کل شام کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ درود جو ہے وہ دعا کے اوپر ایک پردہ ہے. بے شک جب تک آپ درود نہیں پڑھو گے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک اور فرمان میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اپنے گناہوں کو جھاڑنا چاہتے ہو تو محمد والے محمد پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور جس طرح میری بہن نے دیکھیں آج کتنا خوبصورت سب نے منقبت پڑھی, مدحت کی, تو یہ جو درود پڑھا ہے آپ سب پہ بازی لے گئی ہیں میری بہن. تو ماشاءاللہ سلامت رہیں, خدا آپ کو عید کی خوشیاں بھی دے اور سوائے غم حسین کے اس قوم کا کوئی اور غم نہ دے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. پیر مولا علی مدد. جی
عید مبارک جی. آپ عید سب کو مبارک جی. آپ سب کو ہدایت فیملی کی طرف سے عید مبارک. کیسی گزری آپ کی عید بہن؟ جی الحمدللہ. میں سارا حسین بات کر رہی ہوں بارسلونا سے. جی جی. میں ایک ربائی پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیں محمد کی مسکراہٹ کہیں خدا کا کلام ہوگا. گلوں کو نسبت علی سے ہوگی کلی پہ زہرا کا نام ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے. سردار میرا امام ہوگا. یہ عکس ہے ایک سلطنت کا حسینیت جس کا نام ہوگا. اب سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. 19 سال کا ہے اور اس کو برین ٹیومر ہے. پلیز سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ مولا اس کو زندگی صحت و سلامتی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. خدا بحق کے آل محمد بحق کے بیمار کربلا آپ کے بھائی کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ذکر میں مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ خدا فوراً قبول کرتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. ہلو بیٹا آپ کی آواز, آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو ہم تک آپ کی آواز ٹھیک آئے گی. ہلو آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر کے فون پہ بات کریں بیٹا. جی کال ڈراپ ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ایمان ہے نا, ایمان کی روح ہم اپنے اندر سے خارج کر دیتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کر کے. بے شک. آج ہم گھر میں بیٹھے کہتے ہیں یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا امام مدد, یا امام مدد. بس غائب سے کوئی امداد ہو جائے اور راتوں رات ہم امیر بھی ہو جائیں اور ہمارا ایمان بھی, ہم فلاح بھی پا جائیں. جنت تو ہمیں ملنی ہے جی. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ. یہ اگر شیعان علی کا عقیدہ ہے, چونکہ جو عقیدہ توحید ہے, جو ہمارے عقائد ہیں, بخشش جو ہے وہ عقائد پہ بھی ہوگی اور عمل پہ بھی ہوگی انشاءاللہ. عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ ہم گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے خود سے کچھ نہیں کرتے. آج کے دور میں یہ یقین جانیے کہ جس طرح دور جدت کی طرف بڑھ رہا ہے اسی طرح ہمارے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. اسی ہمیں پریپریشن ہم میں کم ہے. ہمارے جو دشمن ہے جو یزیدی ہیں ان میں پریپریشن بہت زیادہ ہے. بے شک. ہمیں ان کے مقابل میں ہر فرد واحد کے اوپر واجب ہے آج کے دن اٹھے اور اپنے ایمان کی جتنی خدا نے اس کو قوت دی ہے کم از کم اتنی اس قوت, چونکہ حساب بھی اس سے اتنا ہی ہوگا, اس قوت کو بروکار لاتے ہوئے وہ جو یہ ایمانی جذبے تھے نا جو علامہ ہلی نے دکھائی, یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے نا جی. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ علامہ ہلی بھی تو ہم میں سے ہی تھے نا, ایک انسان تھے نا. زہد, تقوی اور ایمان کی منزل کو اس معراج پہ لے گئے کہ علامہ ہلی قرار پائے اور امام نے ملاقات کا شرف بھی بخشا. تو یہ وہ چیزیں, مطلب دیکھیں یہاں پہ واقعے سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ وہ لوگ جو علماء اور مجتہدین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ امام نے خود ان کی تائید کیسے کری. ایک دفعہ عراق میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ آئے ایک مجتہد کے پاس. ان کا نام چونکہ میری میموری میں غلط نام نہ لے دوں اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن میں واقعہ لفظ بہ لفظ کوٹ کر رہا ہوں. جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ ہمارے ہاں ایک انتقال ہو گیا ایک عورت کا جس کے بطن میں بچہ ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ زندہ ہے یا وہ بچہ مر گیا. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس بچے کو پیٹ چاک کر کے نکال لیں, یا اس وقت ہسپتال تو ہوتے نہیں تھے. اب تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ انہوں کو ملا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ عصمت کی بات ہے اور یہ کہیں پہ وہ عصمت کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اس کو اسی طرح جا کے دفن کرتے ہیں. ابھی رستے میں جا ہی رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار ملے. انہوں نے کہا رکیں. وہ جو قبلہ کے پاس آپ گئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے انہوں نے تھوڑا سا غلط بیان کر دیا ہے, تو میں اس کی تصحیح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس کا بطن چاک کریں, اس بچے کو اب نکال لیں. انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس خاتون کو دفنانے کے بعد اگلے سال وہ حاضری کے لیے آئے سلام کرانے کے لیے کہ چلو ان کی اگر وہ اپنے نمائندہ کو نہ بھیجتے تو ہم
یہ آج بچہ ہم میں نہ ہوتا. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا مسئلہ, انہوں نے ان سے تو سلام دعا کرنے کے بعد اپنی وہ ڈائری چیک کی, چونکہ لکھتے ہیں نا جو فتویٰ جس ڈیٹ کو کس ڈائری چیک کی, تو انہوں نے کہا میں نے تو غلط فتویٰ دیا تھا. اب عدالت متاثر ہوئی اور باہر لکھ کے لگا دیا کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. رات کو سوئے, امام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا کہ نہیں, ہم تمہاری ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں, یہاں پہ تم غلط ہوگے, ہم تمہیں صحیح کریں گے, تمہارا کام ہے فتویٰ دینا. تو لہٰذا یہ امام کی رہنمائی شامل حال ہر حال میں ہوتی ہے, اور وہ ہمیں بھٹکنے بھی نہیں. اسکالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. پیر مولا علی مدد بیٹا, عید مبارک. عید مبارک بیٹا آپ کو بھی. ماشاء اللہ, ہماری طرف سے تمام مومنین کی جانب سے آپ کو بھی دلی عید مبارک بیٹا. کچھ پڑھنا چاہو گے آپ؟ اچھا جی, کال ڈراپ ہوگی. تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. منقبت کا کچھ آپ پڑھیں گے, بہن پڑھیں گی, آپ بی بی کی شان میں. جی بی بی کی شان میں بسم چند اشعار ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم ثنا میں مجھ سے تقاضا وفا کا ہے, بزم ثنا میں مجھ سے تقاضا وفا کا ہے, لے نام یہ ادب سے کہ یہ فاطمہ کا ہے. چکی کے چکروں میں سفیانیت کی موت, خاموش یہ جہاد بڑا سیدہ کا ہے. دیکھا جو استخارہ تو محسوس یہ ہوا, تسبیح فاطمہ میں ارادہ خدا کا ہے. طوفان آ رہا ہے ڈبونے کے واسطے, میں کیوں ڈروں حصار حدیث قصہ کا ہے. ناد علی کا زور ہے زہرا کے نام میں, ناد علی کا زور ہے زہرا کے نام میں, میرا نہیں یہ قول تو مشکل کشا کا ہے. زہرا کی جا نماز پہ سجدہ کرے نماز, یہ مسئلہ نماز کو اپنی بقا کا ہے. بزم ثنا میں مجھ سے تقاضا وفا کا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہیلو ہیلو بیٹا آپ کیا اچھا ہو یہ رہا ہے کہ وہ چھوٹی ہماری ذاکرہ ہے ننھی, تو غالباً ان کی والدہ یا والد ان کو ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں اور وہ ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت خوب ماشاءاللہ کلام بی بی کی شان کا اور بی بی کی عظمت پہ ایک ربائی میرے ذہن میں بھی آئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حجاب عصمت سے اذن لے کر, حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں, سبحان اللہ. میں شان بنت رسول لکھوں, قلم کے اوپر نقاب دے کر, قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. سبحان اللہ. محمد. آپ کی طرف آتے ہیں ایک کلام, اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جائے گا. آپ کے کلام پہ اور اس کے بعد امام عصر کا آپ نے تذکرہ کیا, تو میں اسی حوالے سے میں ایک دعا ہے یہ میں پیش کروں گا. بسم اللہ. تمام مومنین کے لیے, ہم سب کے لیے. تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں, صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. بے شک سبحان اللہ. مولا باپ پردے غیبت اٹھائیے, دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں, صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں.
مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے انتہا میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پا اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائیں بنتے نبی کے حصار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہل عزا کو جرت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے، آ جائے گی بہار اس اجڑے دیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، بس ایک بار دیکھ لوں روضہ حسین کا، پھر موت آ بھی جائے تو ہوگا نہ غم ذرا، خاک شفا سے خاک میری اے خدا ملا، رجت کریں گے سارے عزادار کربلا، مل جائے ایک قبر جو قرب و جوار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اس دور پر خطر میں ہے دشوار منزلیں، مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے، روزہ نماز و حج کے مناسک ادا کرے، ہم شام و کربلا کی زیارت کو جا سکے، آ جائے گا قرار دل بے قرار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے، کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے، سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے، ذکر امام عصر میں حصہ کمر ملے، میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا اب آپ پردے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ سید شمس آبدی صاحب، سیدہ صدف آبدی صاحب، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی،
اور جس طرح آپ نے امام کی منقبت پڑھی، میں بھی ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اس طرح سے مولا کے حضور دعا ہے کہ اس طرح سے کہ مرکز احساس ساتھ ہو. ایک ایک لفظ شاعر نے موتی پروئے کہ اس طرح سے کہ مرکز احساس ساتھ ہو، کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو. اس طرح سے کہ مرکز احساس ساتھ ہو، کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو. صدیوں سے جس کی تیغ کو تھی پیاس ساتھ ہو، مولا لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو. ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں شامل گفتگو رہے، آپ محظوظ ہوئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے قصائد پڑھے، آپ سب کا بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں، مولا پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں اور انہی کے سائے میں آپ کی ساری زندگی تمام ہو اور علی کی ولایت اور حسین کی محبت میں غرق ہو کر جئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم اسلام کو ہدایت ٹی وی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک.